الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان کسی نہ کسی فرقے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی سیاہ، کوئی کچھ بنا پھر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مزار پہ جا سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مزار پہ جانا حرام ہے، کوئی کہتا ہے ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے ولیوں سے مدد مانگنا حرام ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ عالم الغیب ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، ہم ان سب چیزوں کو ایک سائٹ رکھتے ہیں اور قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ آج قرآن کی بات ہوگی کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اپنا عقیدہ وہ رکھو جو قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے۔ مولوی کیوں کہتا ہے کہ قرآن کو کسی عالم کے بغیر پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قبر میں دفن شدہ لوگ مردہ ہیں، نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فرقہ بنانا مشرکوں کا کام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے دین کے کاموں پر اجرت لینا حرام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی جھولیاں بھرنے والا نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ براہ راست دعاؤں کو بغیر وسیلے کے سنتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہ کچھ باتیں تھی قرآن کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے کی داد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو ہم لوگ کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں اور اپنی حاجت ان سے مانگتے ہیں؟ لوگوں کو سمجھا کے پریشان ہے کہ میرے بھائی، جن سے ہم مانگتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ وہ کون ہے؟ جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، فرق اتنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے اور ہم گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے ان سے مدد مانگنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے۔ میرے بھائی، اگر وہ قبر سے آج اٹھ کے یہ بات کہہ دیں کہ میرے بھائی ہم سے مت مانگو، اگر وہ یہ کہیں کہ ہم سے مانگو تو ہم بھی ان سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ وہ یہی قبر سے اٹھ کے وہ یہی کہیں گے کہ میرے بھائی ہم سے مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ ہم نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اسی کے حکموں پر چلے ہیں اور اسی سے مدد طلب کی ہے۔ میرے بھائی، اب ہم ہیں، میرا انتقال ہو جائے، میری مزار بنا دی جائے، لوگ آئیں میرے پاس کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، لوگوں کو دین اسلام کی باتیں بتاتا تھا، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، نبی کے طریقے پر زندگی گزارتا تھا، تو وہ ہم سے مانگے، ہم ان کو کیا دے سکیں گے؟
کیا دے پائیں گے ان کو؟ میرے لالے پڑے ہوں گے کہ میرا کیا بنے قیامت کے دن، ہم ان کی کیا مدد کریں گے؟ تو میرے بھائی، ہمیں مولوی کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں صرف اور صرف نبی کو دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم کو کیا بتایا۔ ہمارے نبی نے یہی بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شریک کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی کے سامنے سر جھکایا، وہ شرک ہے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی سے دعا مانگی، وہ شرک ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دعا ایک عبادت ہے، نماز ایک عبادت ہے، سجدہ کرنا ایک عبادت ہے، اور ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کریں گے تو میرے بھائی یہ شرک ہے۔ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آپ کسی کو نہ مانو، ہم یہ بات آپ سے کہتے ہیں، آپ کسی مولانا کی مفتی کی بات نہ سنو، آپ قرآن دیکھو، قرآن میں کیا لکھا ہے، بس وہ اس باتوں پہ عمل کرو، اور نبی کی حدیثیں دیکھو، نبی کا طریقہ دیکھو، ان پہ عمل کرو۔ آپ کیوں آپ بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہو؟ فلاں کہے گا ہم ایسے، فلاں کہے گا ہم ایسے ہیں۔ نبی کی باتوں پہ عمل کرو نا۔ اب بات کیا ہوتی ہے کہ دیوبندی لوگ اونچا پائجامہ کرتے ہیں۔ جو یہ بات کہتا اس سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف اپنی نظر کی رحمت نہیں ڈالے گا۔ اس میں سے ایک انسان معلوم کون ہے؟ وہ انسان جس نے دنیا میں اپنا پائجامہ، اپنا پینٹ تکبر کی وجہ سے گٹوں کے نیچے لٹکایا ہوگا۔ وہ انسان قیامت کے دن اللہ اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا، اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھے گا اللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اونچا پائجامہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ یہ چیزیں سن کے کسی سے نفرت نہ کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور جو ہمارے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں، جو طریقہ ہم کو بتا کے گئے ہیں، ان پہ زندگی گزارو۔ آپ کسی کی نہ سنو، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، قرآن کھول کے دیکھو۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا ہے تو ابھی ہم نے کیا بتایا تھا، قرآن کو کسی عالم کے بغیر پڑھنا مت پڑھنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کسی عالم کے ساتھ پڑھو، اس سے کہو کہ ہم کو پڑھاؤ، پر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ویڈیو الٹی سیدھی جو آتی ان کو دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ایک بار آپ بھی دیکھ سکتے ہو، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، آپ کے پاس عقل ہے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ قرآن دیکھو، قرآن صاف کہتا ہے جو مر گیا وہ مردہ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا، ہم تھوڑی بتا رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ مردہ ہے، وہ نہ نفع نہ نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم اس کے لیے دعا کرو، تم اس کے لیے دعا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے سامنے اللہ والا بنا پھرتا ہو، نیک اعمال کرتا ہو، لیکن وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہو، اللہ کو پسند نہ ہو، تو اس کی مغفرت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ اس سے پاس جاتے ہو کہ میری نوکری لگوا دے، میرے کاروبار میں برکت ڈال دے، میری شادی کروا دے، میرا یہ کام بنا دو، میری بگڑی بنا دو، ہمیں اولاد دے دو، ہمیں دکان دلوا دو، ہمیں مکان دلوا دو۔ آپ اس سے یہ باتیں کر رہے ہو، تو اس کے خود لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جنت میں یا جہنم میں ہے، اس کے قبر میں آگ ہے یا پھول بچھے ہوئے، تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں صرف یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب نہ جانو، بس۔ غیب کا علم جو کل ہونے والا ہے اور جو ہوگا وہ اللہ کو علم ہے، دنیا میں کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں ہم کو زیادہ جانکاری نہیں ہے، لیکن سنتے ہیں کہ تھا۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا یا نہیں تھا، اللہ جانتا ہے بہتر۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔